بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں خوابوں کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بشارتوں کے سوا نبوت میں کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچے خواب۔ البخاری۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اب خوابوں کے سوا اہل ایمان کے پاس کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہی جس سے مستقبل کے حالات منکشف ہو سکیں۔ سچے خوابوں کی فضیلت اس امر سے بھی ظاہر ہے کہ اسے جزو نبوت کہا گیا ہے۔ چنانچہ مروی ہے، سچے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہیں۔ البخاری۔ محمد قاسم گزشتہ 27 سالوں سے تسلسل کے ساتھ پاکستان، اسلام اور قرب قیامت کے متعلق خواب دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ وہ اپنے ان خوابوں میں 300 سے زائد مرتبہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف بھی حاصل کر چکے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے خواب لوگوں سے بیان کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ ایک بات ان کے خوابوں میں بلکہ واضح ہے کہ ہم آخر زماں میں رہ رہے ہیں اور قیامت بہت قریب ہے۔ اس ویڈیو میں میرے لیے محمد قاسم کے تمام خوابوں کو تفصیل سے بیان کرنا ممکن نہیں، اس لیے ان کے چند اہم خوابوں کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ 2009 کے ایک خواب میں اللہ سے پوچھتا ہوں، یا اللہ تو نے پاکستان کو کیوں بنایا؟ ہر برائی پاکستان میں ہے، نہ امن ہے نہ خوشحالی ہے، ہر طرف قتل و غارت ہے اور نا انصافی ہے۔ تو جواب ملتا ہے کہ قاسم، آج سے 1400 سال پہلے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے تو اکثر دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ قیامت کے قریب ایک ایسا ملک بنا جس کا نام لا الہ الا اللہ ہو، اور جب اسلام پوری دنیا میں مغلوب ہو چکا ہو تو اس ملک سے سچا اسلام پھر سے پوری دنیا میں پھیلے۔ تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی اور پاکستان بنانے کا فیصلہ کیا۔ میں پاکستان کا دفاع بھی کروں گا اور اس کی حفاظت بھی کروں گا۔ مجھے اپنے خوابوں میں بتایا گیا ہے کہ عنقریب پاکستان کو توڑا بورا بنانے کی کوشش کی جائے گی اور اسلام کو ختم کرنے کی منصوبہ بندی کی جائے گی، مگر اللہ مسلمانوں کی مدد کرے گا اور اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ پاکستان اور پاکستان کی فوج کا اسلام کی سربلندی میں بڑا اہم کردار ہوگا۔ مجھے اپنے کئی خوابوں میں امریکہ، اسرائیل اور بھارت کی اسلام اور پاکستان کے خلاف سازشوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ 19 مارچ 2017 کے ایک خواب میں دیکھتا ہوں کہ اسرائیل کا وزیر اعظم امریکہ کے صدر کو بتاتا ہے، ہم نے دجال کا محل، جو کہ ایک بھورے رنگ کی عمارت ہوتی ہے، تقریباً مکمل کر لیا ہے اور بہت جلد فلسطین کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور پورے مشرق وسطیٰ میں ہماری حکومت ہوگی۔ تو امریکہ کا صدر جواب میں کہتا ہے کہ مشرق وسطیٰ نہیں بلکہ پوری دنیا پر ہماری حکومت ہوگی۔ جب اسرائیل فلسطین میں بھورے رنگ کی عمارت بناتا ہے تو مسلمان زیادہ احتجاج کرتے ہیں۔ اچانک عمارت کی بنیاد میں ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ایک خوفناک قسم کا ریت کا طوفان جنم لیتا ہے اور چاروں طرف پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بڑی تعداد میں مسلمان لقمۂ اجل بن جاتے ہیں اور یہ طوفان مشرق وسطیٰ، مصر، سوڈان اور بہت سے عرب ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ میں سوچتا ہوں، آخر اسرائیل نے ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے اتنی بڑی تباہی ہوئی۔ 21 دسمبر 2017 کے ایک خواب میں
مجھے دکھایا گیا کہ امریکہ کا صدر پاکستان کو ختم کرنے کے لیے ایک خفیہ منصوبہ بنا رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک نقشہ ہوتا ہے جس میں پاکستان کو بھارت کا حصہ دکھایا ہوتا ہے۔ امریکہ کا صدر یہ نقشہ سب کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے پاکستان پر اب بھارت کا کنٹرول ہوگا، اور پھر وہ اس نقشے پر دستخط کر دیتا ہے۔ دسمبر 2013 کے ایک خواب میں ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کو اسلام کے 3 بڑے قلعوں کی صورت میں دیکھتا ہوں۔ اسلام دشمن طاقتیں ان تینوں قلعوں کو یکے بعد دیگرے تباہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ سب سے پہلے ترکی کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کسی خاص مزاحمت کے بغیر اسے تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دشمن افواج سعودی عرب کی جانب بڑھتی ہیں اور اسے بھی تباہ کر دیتی ہیں۔ مسلمانوں کو تیسری عالمی جنگ میں مسلسل شکست ہوتی چلی جاتی ہے اور مشرق وسطیٰ میں بدترین تباہی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد کفار پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اپنی خاص غیبی قوتوں سے اور کالے جنگی جہازوں سے پاکستان اور پاکستان کی فوج کی مدد کرتا ہے۔ پھر غزوہ ہند کا آغاز ہو جاتا ہے جو تیسری جنگ عظیم کا حصہ ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو پہلی فتح غزوہ ہند کی صورت میں ملتی ہے۔ مسلمان اسلام کے تیسرے اور آخری قلعے پاکستان کا کامیابی سے دفاع کرتے ہیں۔ پھر ہم مشرق وسطیٰ کی طرف مارچ کرتے ہیں اور اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس لے لیتے ہیں۔ پاکستان اللہ کی مدد سے دونوں سپر پاور یعنی امریکہ اور روس کو شکست دے کر خود ایک سپر پاور بن جاتا ہے، اور پھر ہم اللہ کی مدد سے سچا اسلام پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ میں ایسے بہت سے خواب دیکھ چکا ہوں جن میں پاکستان کی ترقی اور اسلام و امت مسلمہ کی دوبارہ سربلندی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اگر میں ان خوابوں کو اکٹھا کروں تو کچھ اس طرح کا منظر بنتا ہے۔ ان قریب میرے خوابوں کی خبر اللہ کی مدد سے پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اس دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاکستان کے آرمی چیف کو میرے خوابوں کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ قاسم اپنے خوابوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول رہا، اس کے خواب سچے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام میرے خوابوں پر بہت زیادہ یقین کرتے ہیں اور اسلام اور پاکستان کو بچانے کے لیے جرأت مندانہ اقدامات کرتے ہیں۔ پھر پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ پاکستان پر حکومت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حکومتی سطح پر پاکستان کو ہر طرح کے شرک سے پاک کیا جاتا ہے اور فرقہ بندی ختم کر دی جاتی ہے۔ پاکستان کے مسلمان ایک قوم بن جاتے ہیں۔ ایک ہی دن عید ہوتی ہے اور ایک ہی وقت پر اذان ہوتی ہے۔ پاکستان سے سود کو ختم کر کے ایک ایسا بینکاری نظام نافذ کیا جاتا ہے جو سود سے پاک ہوتا ہے۔ ہر طرح کی دہشت گردی اور ظلم کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ایسا عدل اور انصاف پر مبنی نظام قائم کیا جاتا ہے کہ باقی دنیا کے لوگ بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ ایک ایسا نظام حکومت بنایا جاتا ہے کہ عام لوگ بھی پاکستان کے وزیر اعظم، آرمی چیف اور باقی اداروں کے سربراہان سے سوالات پوچھ سکتے ہیں اور وہ ان کو جواب دینے کے پابند ہوتے ہیں۔ پاکستان کے دشمن ممالک جب پاکستان کو ترقی کرتا دیکھتے ہیں تو وہ معاشی طور پر پاکستان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پاکستان کے ذمے جو قرض واجب الادا ہوتا ہے وہ واپس مانگ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جب پاکستان قرض کی رقم واپس نہیں کر سکے گا تو ہم پاکستان سے اپنی شرائط منوائیں گے اور اس کو پھر سے اپنا غلام بنا لیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدد کرتا ہے اور غیب سے ہمیں خزانے دیتا ہے۔ ان خزانوں سے ہم پاکستان کا سارا قرضہ اتار دیتے ہیں۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں ہر طرف امن ہوتا ہے اور خوشحالی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان سے ناپاکی اور بےہودگی کو ختم کر دیتے ہیں۔
بہت سے غیر مسلم بھی پاکستان آ کر رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم سب کو یکساں حقوق دیتے ہیں اور کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ پاکستان دنیا کا ایک امیر ملک بن جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم ہر میدان میں اہل مغرب سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ہم ہوائی جہاز، بحری جہاز اور ہر قسم کی ٹیکنالوجی بشمول خلائی جہاز خود بناتے ہیں اور ہر چیز میں خود کفیل ہو جاتے ہیں اور اللہ کی مدد سے باقی دنیا سے آگے نکل جاتے ہیں۔ دنیا حیران ہوتی ہے کہ اتنے کم عرصے میں انہوں نے یہ سب کیسے کر لیا۔ یہ تو بڑے پسماندہ لوگ تھے، اور اگر یہ یوں ہی آگے بڑھتے رہے تو ایک دن آئے گا یہ لوگ پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ پاکستان جب تیزی سے ترقی کرنے لگتا ہے اور ملک میں امن اور خوشحالی پھیلنے لگتی ہے تو یہ سب دیکھ کر بھارت پاکستان کو ترقی کرنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور پاکستان پر حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگتا ہے۔ پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی فوج بھی اس کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اللہ اپنی مدد سے ہزاروں کی تعداد میں کالے رنگ کے طاقتور جنگی جہاز بھیجتا ہے۔ بھارت ان جہازوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتا ہے اور حیران ہوتا ہے کہ یہ جہاز پاکستان کے پاس کہاں سے آئے۔ باقی دنیا کے لوگ اور امریکہ کے فوجی انجینئر بھی حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان جہازوں کو دیکھ کر بھارت پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اپنی فوج کو سرحد سے واپس بلا لیتا ہے، مگر پاکستان ان کالے جنگی جہازوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مشرق وسطیٰ کی ایک مشہور جگہ پر حملہ کر کے اسے آزاد کروا لیتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے اور پاکستان کو خوب ترقی کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ دوسری طرف بھارت اور اس کے اتحادی اور دہشت گرد گروہ پاکستان کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کشمیر پر حملہ کر کے اس کو آزاد کروا لیتے ہیں۔ اس پہ امریکہ کہتا ہے ہم تیسری جنگ عظیم پاکستان میں جا کر لڑیں گے۔ ان کالے جنگی جہازوں کو دیکھنے کے بعد پوری دنیا سے بہت سے مسلمان اسلام کی سربلندی کے لیے اور غزوہ ہند میں شامل ہونے کے لیے پاکستان آتے ہیں۔ پاکستان بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بھی اقدامات کرتا ہے تاکہ جنگ کی صورت میں وہ محفوظ رہیں۔ پوری دنیا دیکھتی ہے کہ مسلمان ایک بار پھر متحد ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے جنگی جہاز اور دیگر ٹیکنالوجی خود بناتے ہیں اور پاکستان اللہ کی رحمت سے خود کفیل ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا کی بدترین جنگ شروع ہوتی ہے۔ پاکستان کے دشمنوں کو یقین ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کو ختم کر دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پاکستان کی مدد کرتا ہے۔ اس جنگ میں ہم عورتوں، بچوں، بزرگوں اور نہتے انسانوں کو نہیں مارتے۔ پاکستان اللہ کی مدد سے یہ جنگ جیت جاتا ہے۔ اس جنگ میں 80 کروڑ لوگ مارے جاتے ہیں، جن میں بہت بڑی تعداد دشمنوں کی ہوتی ہے۔ پھر پاکستان کی حکومت عورتوں، بچوں اور دوسرے لوگوں کو پناہ دیتی ہے اور وہ سب بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ جنگ ہم اللہ کی مدد سے جیت جاتے ہیں اور ہمارے دشمنوں کو شکست ہو جاتی ہے۔ پھر مشرق کے یہ مسلمان اللہ کی مدد سے دنیا میں نکلتے ہیں اور اپنے کھوئے ہوئے علاقے مشرق وسطیٰ اور ترکی وغیرہ کو واپس حاصل کر لیتے ہیں اور کوئی بھی ہمیں روکنے والا نہیں ہوتا۔ پاکستان اللہ کی مدد سے سپر پاور بن جاتا ہے۔ پھر ہم اللہ کی مدد سے پوری دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اسلام پھیلاتے ہیں۔ پوری دنیا امن سے بھر جاتی ہے اور اسلام ایک بار پھر پوری دنیا میں چھا جاتا ہے۔ سب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل اسلام امن سے بھرا ہوا ہے۔ ہر طرف اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں اور رزق ہی رزق ہوتا ہے۔ کوئی غمگین یا فقیر نہیں رہتا۔ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنویدی ہوتی ہے۔ یہ امن کوئی 8 یا 10 سال تک رہتا ہے اور پھر دجال ظاہر ہو جاتا ہے۔ 20 دسمبر 2015 کے ایک خواب میں اللہ نے فرمایا، قاسم قرآن میرا کلام ہے۔ اگر شیطان، جن اور تمام انسان اکٹھے ہو جائیں تب بھی اس کی ایک صورت نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح یہ خواب جو میں نے تمہیں دکھائے ہیں ان کا خالق بھی میں اللہ ہوں۔ اگر شیطان،
جن اور انسان سب مل جائیں تب بھی ایسا خواب نہیں بنا سکتے۔ اس طرح مارچ 2017 کے ایک خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاسم میرا یہ پیغام میری امت کو دے دو کہ جو بھی تمہاری مدد کرے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے میری مدد کی، اور وہ شخص قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔